پیارے ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کے سامنے تاریخ کے صفحات سے ایک ایسی حقیقت، جو تاریخی حقیقت آپ کے سامنے لے کر میں حاضر خدمت ہوا ہوں کہ جسے سن کر یقیناً آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا، اور وہ ایسی حقیقت ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں درج ہے، جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ تو آپ میری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں، انشاءاللہ بے حد مفید معلومات حاصل ہوں گی، اور پسند آ جائے تو دوسروں تک شیئر بھی کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ تو جرمنی یورپ کا وہ مشہور و معروف ملک ہے کہ جس کے نام سے شاید ہی کوئی ناواقف ہوگا، لیکن وہاں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے، وہاں مسلمان کس طرح پہنچے، شروعاتی تاریخ اس کے بارے میں کیا بتاتی ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تو سنیں کہ شروعاتی تاریخ یہ ہے کہ آج سے 1200 سال پہلے مشہور عباسی خلیفہ سلطان ہارون رشید، یعنی خلیفہ ہارون رشید نے جرمنی کے شہنشاہ کے لیے ایک ہاتھی تحفے کے طور پر بھیجا، اور وہ شہنشاہ جس کا نام شارل مارگن ہے، جب ان کو تحفے کے طور پر ہاتھی بھیجا تو وہ اگرچہ وہ ہاتھی 2 سال بعد ہی مر گیا، لیکن اس تحفے کے بعد سے مسلمانوں کے آنے جانے کا سلسلہ جرمنی میں شروع ہو گیا، اور جرمنی کی استھتی جو ہے، جو جرمنی کی پوزیشن یورپ کے اندر ہے، وہ آپ نقشے میں دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک ایسا ملک ہے جو 2 جنگ عظیم جس کی طرف منسوب کی جاتی ہے، یعنی جنہوں نے 2 جنگ عظیم لڑی، 2 ورلڈ وار جنہوں نے لڑی، اور دنیا پر کافی خون خرابہ ہوا جرمنی اور دیگر ممالک کے درمیان، یہ بھی ایک تاریخ کی سچائی ہے۔ تو 1200 سال پہلے خلیفہ ہارون رشید نے جب ہاتھی کو تحفے کے طور پر بھیجا، حالانکہ 2 سال بعد وہ ہاتھی مر گیا، لیکن مسلمانوں کی آمد و رفت وہاں شروع ہو گئی جرمنی میں۔ پھر اس کے بعد 200 سال کے بعد مسلمانوں کی لشکر کشی کے نتیجے میں مسلمانوں کی حدود سلطنت سوئٹزرلینڈ تک پہنچ چکی تھی، یعنی یورپ کے اکثر حصوں میں، پوروی یورپ میں اکثر میں مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی دھاک بیٹھ چکی تھی، اور مسلمانوں کے آنے جانے کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا تھا۔ لیکن اس حقیقت میں ٹوئسٹ اور انٹریسٹ تب آتا ہے جب صدیوں بعد، یعنی ترک خلیفہ نے، سلطان محمد فاتح نے جب قسطنطنیہ کو فتح کیا، اور فتح کرنے کے بعد پوروی یورپ یعنی مشرقی یورپ کے اکثر ممالک کو اسلامی سلطنت میں شامل کر لیا، اور اس کے بعد ترکوں کا جو معاملہ تھا وہ دیگر ممالک کے ساتھ، جرمنی کے ساتھ یارانہ تھا، دوستانہ تھا، یعنی پھر اس کے بعد حالات اس طرح ہو گئے کہ 1701 یعنی 18ویں صدی کی شروعات میں 1701 میں سلطان یعنی شہنشاہ فریڈرک ولیم ثانی کو تحفہ کے طور پر سلطان مصطفیٰ دوئم نے بہت ہی قیمتی سامان، زیورات، دیگر چیزیں بھیجی۔ جب بھیجا تو وہاں برلن میں یعنی جرمنی کی راجدھانی میں بہت اچھے انداز سے استقبال ہوا، سواگت ہوا، لوگوں نے پرتپاک انداز سے خیر مقدم کہا۔ جب پہلے سفیر وہاں پہنچے، تو جب پہنچنے کے بعد پھر مسلمانوں کے ساتھ اور دوستانہ ماحول وہاں پیدا ہوا، اور اس طرح معاملہ چلتا رہا۔ پھر آگے 1763 میں ایک اور سفیر شیخ افندی کو بھیجا گیا، اور اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا، یعنی خوب بہترین انداز میں اس کا استقبال ہوا، بہت بھی بہترین یارانہ انداز میں ان کو برلن میں ٹھہرایا گیا۔ انہوں نے واپس آ کر رپورٹ پیش کی کہ اب جرمنی کے لوگ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے لگے ہیں، اسلام سے انہیں محبت ہونے لگی ہے، اور وہ علی الاعلان اور ظاہری طور پر اپنے اسلام کا اعلان بھی کرتے ہیں، یعنی خود کو مسلمان ظاہر کرنے میں انہیں کوئی عار محسوس نہیں ہوتی۔ یہ تاریخ کے حالات اس طرح آگے بڑھتے گئے۔ پھر اس کے بعد 1888 یعنی 1888 میں وہاں کے شہنشاہ نے جب حکومت کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لی تو انہوں نے باقاعدہ اعلان کر دیا کہ اب جرمنی کا مسلمانوں کے ساتھ کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، یعنی دوستانہ تعلقات ہمیشہ کے لیے اب قائم ہو گئے ہیں، انہوں نے یہ اعلان کیا۔ پھر اتنا ہی نہیں، پھر حالات اس طرح دھیرے دھیرے بڑھتے گئے۔ 1922 میں پہلی اسلامی جماعت وہاں قائم ہوئی، یعنی مسلمانوں کی ایک تنظیم وہاں پر قائم ہوئی، اور پہلی عالیشان مسجد تعمیر کی گئی۔ کب؟ 1922 میں۔ اب آگے دیکھیں، اس میں اور انٹریسٹ آتا ہے، اور ایک عجیب سچائی سامنے آتی ہے، ایک تاریخ
کہ ایک ایسی حقیقت آتی ہے کہ جسے سن کر پڑھ کر حیرت ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ 1922 میں پہلی مسجد تعمیر ہوئی، اور اس کے 9 سال بعد یعنی 1933 میں جبکہ ہٹلر کی حکومت عروج پر تھی، وہاں پر مسلمانوں کی تعداد صرف 1000 تھی۔ اللہ اکبر! صدیوں سے میل جول ہوتے رہے، آنا جانا ہوتا رہا، لیکن اس کے باوجود 1000 ہی مسلمانوں کی تعداد اس وقت تھی۔ لیکن آگے اس میں انٹرسٹ اور آتا ہے کہ 1000 تعداد تھی، لیکن دوسری جنگ عظیم میں، سیکنڈ ورلڈ وار میں نازیوں کو شکست ہوئی، ہٹلر مارا گیا، اور پھر اس کے بعد تباہ حال جرمنی کو عصر نو تعمیر کرنے کا کام شروع ہوا، اور یہ 50 یا 60 کے عشرے میں یہ معاملہ آیا کہ وہاں مزدوروں کی کمی ہوئی۔ پھر درجنوں مسلم ممالک سے، اس میں سے ترکی، ٹیونس، مصر اور الجیریا، نائجیریا وغیرہ سے مزدوروں کے آنے کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس طرح مزدوروں کے آنے کا جب سلسلہ شروع ہوا، مزدور آئے، وہیں کام کیا اور وہیں زیادہ تر رہ گئے۔ اس کے بعد حیرت ہوتی ہے کہ 1933 میں مسلمان 1000 تھے، 1200 سال پہلے جو دوستانہ تعلق قائم ہوا تھا، اس کے نتیجے میں صرف ہزاروں کی تعداد پہنچی۔ لیکن اللہ اکبر، جب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب دنیا 2 حصوں میں بٹ گئی، یعنی ایک طرف پشچمی ممالک یعنی مغربی ممالک جس کے پاس طاقت تھی، دولت تھی، اور ان کے پاس مشنری پاور تھا کہ اپنے طاقت اور دولت کے بلبوتے پر پوری دنیا میں عیسائیت پھیلانا چاہتے تھے، لیکن ایسے ماحول میں جرمنی کے اندر مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی تھی، اور وہ بھی بے سر و سامانی کے عالم میں۔ نہ مسلمانوں کے پاس اتنی قوت تھی، نہ دولت تھی، نہ سرمایہ تھا، کوئی دوسری چیزیں نہیں تھیں، نہ ٹیکنالوجی تھی مسلمانوں کے پاس اتنی زیادہ، نہ کوئی دوسری حکمتیں تھی، نہ میڈیا پاور ان کے پاس۔ اس کے باوجود مسلمانوں کی تعداد جب بڑھنی ہوئی، اللہ اکبر، آج جرمنی کے اندر مسلمانوں کی تعداد 4.5 ملین سے اوور ہے، یعنی پورے جرمنی کی آبادی لگ بھگ 8.5 کروڑ ہے، تو اس میں سے لگ بھگ 45 سے لے کر 47 لاکھ تک مسلمانوں کی آبادی ہے، تعداد ہے۔ اب اندازہ لگا، نقشہ دیکھ کر بھی اندازہ اب لگا سکتے ہیں کہ جرمنی کے اندر مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ملتا ہے کہ یقیناً اسلام ایسا مذہب ہے کہ جب اسے دبایا جائے اور یہ جب کمزور ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اور زیادہ طاقت پنہا فرما دیتا ہے اور اضافہ فرما دیتا ہے۔